نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب انسان دیکھے تو انسان دیکھتا ہے کہ اس نے ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد سیٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اگر اسٹڈی کرتا ہے تو اس کا پیچھے مشن ہوگا کہ وہ بڑا ہو کے اچھا پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر کا رویہ اختیار کرے۔ اگر اس کے علاوہ وہ کوئی اور بھی پروفیشن اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بھی وہ اس کی یہی پیچھے اس نے گول سیٹ کیا ہوگا کہ اس کے بعد میں یہ کروں۔ اور انسان اگر کسی چیز کو اپنے ماتحت دیکھتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد پاتا ہے، اور اگر انسان نیچر میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لازماً بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اسے ملتا ہے، کوئی نہ کوئی گول اس چیز کا لازماً انسان کو نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ انسان اگر سورج کو دیکھے تو سورج کا مقصد انسان کو روشنی دینا، انسان کے وہ شعاعیں پہنچانا جو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس کے ماتحت کیا انسان کے، اور بہت سی ایسے اثرات بھی جو سورج انسان کو پہنچاتا ہے، بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اسی طرح چاند، ستارے، زمین و آسمان، غرض ہر چیز دنیا کی جو ہے نا اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ایم اور گول ضرور۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ لازماً میرا بھی دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کو، ان کی تمام چیزوں کو انسان کے سپرد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ نہیں، میں نے جن و انس کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کا حکم دیا، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اس کے احکامات وغیرہ سب کچھ انسان کو کھول کر بیان فرمایا۔ اب عبادت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ انسان سب سے زیادہ بندگی اس کی کرے، عبادت بندگی کا نام۔ سب سے زیادہ محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد امید بھی انسان کس سے لگائے؟ اپنے رب سے، یقین بھی اسی پر رکھے، اور ڈر بھی صرف اسی کا ہو انسان کو۔ تو سب سے پہلے اگر چھوٹی سی مثال لی جائے محبت کی، تو ہر انسان جو ہے نا اس نے محبت کو لازماً چکھا، اس کا مزہ چکھا ہوتا ہے لازماً، خواہ کسی انسان سے کرے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ سے کرے، خواہ کسی وہ بے جان چیز سے کرے، کسی جاندار، کوئی بھی جانور سے کرے، لازماً انسان کو پتہ ہے کہ محبت کیا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انسان جانتا ہے کہ محبت کس چیز کا نام۔ تو آپ اگر کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں اس سے ملوں، اور اس کے ملنے سے پہلے آپ خود کو ریڈی کرتے ہو اس سے ملنے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے انسان اس طرح بےتاب ہے جیسے وہ روزمرہ معاملات میں جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی مثال لی جائے خوف کی، ڈر کی، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنا جب ورک کرتا ہے نا، جب اس کے پیپر قریب آ جاتے ہیں تو اس کی تیاری میں خوب مگن ہو جاتا ہے، خواہ وہ لائق ہے نالائق ہے، لیکن اسے لازماً ڈر ہوتا ہے کہ میں پیپر میں فیل نہ ہو جاؤں، اس کو لازماً اس بات کا ڈر رہتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پریپیئر ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے وہ پاس ہو جائے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا اس تاریخ کو، اس دن کو میرا پیپر ہے، لیکن انسان اس بات سے واقف ہی نہیں کہ کب اس کو موت آ جائے گی۔ ایک ایسی چیز جس کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت وہ ہو جائے گی، تو اس کے لیے انسان اتنی زیادہ تیاری کرتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لمحہ وہ واقع ہو جائے گی، اس کے لیے انسان تیاری نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ موت جو ہے اس کا کوئی انسان کو نالج ہی نہیں کہ وہ کب آ جائے گی۔ اس کے بعد امید کی بات کی جائے تو انسان دنیا میں بہت سے لوگوں سے امیدیں لگائے بیٹھتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب سے اصل امید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہی لگاؤ.